نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آسان درس قرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ آیت نمبر 114 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور پھر ان مسجدوں میں خرابی کی، ویرانی کی کوشش کرے۔ اور مسجدیں صرف ہماری مسجدیں ہی نہیں، اس سے مراد تمام عبادت گاہیں بھی ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے بتائی، سنائی۔ اب ہم آج کی یہیں سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 115، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا پھر جس طرف تولو تم منہ کرو گے، فَثَمَّ تو وہی ہے وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ یہ سما ہے، ایک ہوتا ہے سما، سو اس پر سا سے جس پر پیش ہوتی ہے، تو یہ زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا اور بھی کئی تفصیلات ہیں، بس یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ وہیں وہاں کے ساتھ اس کا ترجمہ کفایت کر جاتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس سے مراد کچھ خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ ان ظالموں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، تو اب ان ظالموں کی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنا اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ سو انسان کو اگر قبلے کی طرف ڈائریکشن اس کی نہیں معلوم ہو رہی، کسی قسم کی کوئی دشواری، دشمن کا خوف ہے، تو وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا وہ درست ہے۔ اس کی کئی احادیث مبارکہ اس کے ریفرنس میں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک صحیح مسلم کی، اور اس میں خاص طور پر سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر پڑھ لی جائے، خواہ رخ کسی بھی جانب۔ تو اس میں چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا تو فرماتے ہیں اسی کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اور بھی اس کے بارے میں مختلف آرا ہے، باقی یہ فقہی مسائل ہیں، مختلف آرا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ آپ سفر کے دوران، جیسے آپ اگر گاڑی میں بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں جدھر بھی ڈائریکشن، لیکن فرض کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر اور قبلہ کی ڈائریکشن پراپر ہو۔ تو باقی میں نے کہا کہ اس میں مختلف آ رہا ہے، اور باقی نوافل میں یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے آپ ایک ڈائریکشن میں یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پراپر ڈائریکشن سے شروع قبلہ کی طرف منہ کر کے کرتے تھے، پھر سواری جدھر جاتی تھی تو وہ پڑھتے جاتے تھے۔ تو یہ دونوں رائے موجود ہے۔ اچھا، اس میں جو آخر میں ہے نا یہ جو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اس کا تو ہم نے یہی کہا نا کہ یہاں پر اس کا ترجمہ کیا، پھر جس طرف تم منہ کر، تم جدھر بھی منہ کرو گے تو وہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ سب ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہیں،
اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس اسی ڈائریکشن میں اور اسی جگہ اسی مکان میں اسی مقام پہ ملیں گے، تو ایسا نہیں ہے. بیسیکلی تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. باقی ان کی وہ کیا کیفیت ہے وہ نہ ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں سوچنا بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا ہاں، یہ افعینا ما تولو کا ایک تو میں نے یہ ابھی جو لکھا نظر آ رہا ہے جو بتایا، تو جدھر بھی اس کا ایک اور بھی کیا گیا کہ جہاں بھی تم رخ کر لو، یعنی کہ تم اگر تمہیں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا جائے تو تم جس جگہ بھی ہو نماز پڑھ لو، جہاں بھی. اور ایک پہلے کیا ہے کہ جس طرف بھی منہ کرو گے، تو دونوں معنی. یہ جو آئینہ ماں کے اندر بہت وسعت ہے، عربی کے ایک ایک لفظ میں بہت وسعت ہے. اگر آپ پراپر قرآن مجید کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کوئی بھی ایک کورس اگر کر رہے ہوں، آپ کو اس سے ہو سکتا ہے ایک دو لفظ، کسی ایک لفظ کے ایک دو معنی پتا چلے. آپ انہیں ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دیجئے، لیکن آپ کو کچھ عرصے تک پتا چلے گا کہ یہ صرف اس کا ایک یہ یا دو یہ یا تین یہ معنی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 116 کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے، والدہ کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ. یہ کنہوں نے کہا؟ یہ مختلف گروہ. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہتے تھے. اور یہ جو مشرکین عرب تھے مکہ والے، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں خود ہی اتنے خوبصورت دلائل دیتے ہیں کہ ذرا سا بھی اگر آپ عربی کو جانتے ہیں، یا میں اس کا ترجمہ سامنے رکھوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی. عرب چونکہ عربی جانتے تھے، تو جب ایسی کوئی بھی ہر آیت جب اترتی تھی انہیں ہم سے کہیں زیادہ، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ چلے معمولی سا صحیح، چھوٹے سے صحیح قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ لگا دیا. اور وہ اتنا ہم سے کہیں زیادہ زبان جاننے کے باوجود وہ اس ہدایت سے محروم رہ گئے. تو صرف علم کافی نہیں ہوتا ہدایت کے لیے. یاد رکھیے گا، علم وہی قابل قبول ہوگا جس پر عمل کیا جائے، جو آپ کو نفع دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم دے. اس کے لیے بہت دعائیں بھی ہیں، آپ چاہیں تو دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتی ہیں، تو وہ ان کی برکت، خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. کچھ قرآنی دعائیں بھی ہیں، کچھ مسنون دعائیں اس طرح سے، تو یاد کیجیے. اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پاتی، کوئی بات، آپ اپنی زبان میں، آپ اردو جانتی ہیں اردو میں، پنجابی جانتی ہیں پنجابی میں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، ہر زبان جانتے ہیں. وہ ان چیزوں سے آپ کہہ لیں کہ انہیں غرض نہیں ہے. آپ کون ہیں، آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کی کیا زبان ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں. یہ چیزیں انہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو دکھائی دیتی ہیں. اور ان کو کوئی اور آپ بتانا بھی چاہے تو نہیں بتا سکتے. آپ اظہار معمولی سا اگر کرنا بھی چاہے تو یہ صحیح معنی میں صرف اللہ تعالیٰ واقف ہوتے ہیں، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی زبان میں بس دعا ضرور کیا کریں، اپنی عادت ڈالیں، قدم قدم پر دعا. یہ آپ اس وقت میں کچھ بول رہی ہوں، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، ان کیس بیچ میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ دعا مانگیں. آپ کو چاہیے تو مانگے، اس سے پناہ چاہیے تو دعا مانگے، اپنی زبان میں مانگے، جیسے دل چاہتا ہے مانگے، بس مانگا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتر خوبصورت رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو ایک بندے کا اپنے رب سے، بندے کا رب پر یہ یقین ہے کہ یہ میرا رب ہے، مجھے سن رہا ہے، یہی توکل ہے کہ وہی، بس اسی سے میں نے مانگنا ہے اور اسی نے مجھے دینا ہے، اسی نے میری مدد کرنی ہے. اس سے خوبصورت رشتہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے. اب اللہ تعالیٰ 5 دلائل لا رہے ہیں. پہلے فرماتے ہیں سبحان، وہ پاک ہے. سبحان کیا ہوتا ہے؟ سبحان اس کا سمپل بتا دیتی ہوں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک قرار دینا. نقص کہتے ہیں کمی کو، عیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی کو بدنما بنا دے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اب یہ جو کمی ہے، نقص، اس میں کسی بھی قسم کا نقص جو کہ ہم لوگوں میں ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا والوں میں ہوتے ہیں، جو انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. اب یہاں پر اولاد سے بھی پاک ہے. اولاد کیوں چاہیے ہوتی؟ اب ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جن کا یہ مقصد ہو کہ سنت ہے اور امت مسلمہ میں اضافہ اس لحاظ سے ہوگا کہ اچھے مسلمان آئیں گے، دین کو آگے پھیلائیں گے، دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے پہنچائیں گے. یہ تو گنتی کے چند لوگ ایسا سوچتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، اچھی بھی لگتی ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے اٹریکشن رکھی ہے. لیکن جب ہو جاتی ہے یا پہلے بھی، انسان یہ چاہتا ہے جی کہ کوئی ایسی ہو جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ انسان کی بہت بڑی نادانی ہے جو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بچے میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. لیکن چلے اس پہ میں کسی سے کوئی بحث نہیں کرتی. بعض کو تو وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ سہارا صرف اللہ کا ہوتا ہے، آج بھی اور کل بھی اسی نے ساتھ دینا ہوتا ہے. باقی اگر اللہ کا اذن ہوگا تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے، آپ کی خدمت کریں گے. اگر نہیں ہے تو نہیں کریں. ہو سکتا ہے آپ نے خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو تو آپ کی اولاد مشکل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن اگر آپ آج شرمندہ ہیں، آپ نے معافی مانگی ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اسی اولاد کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں معمور کر سکتے ہیں. یہ سب اللہ کے ہاتھ. پھر ہو سکتا ہے آپ نے بہت خدمت کی یا بہت اچھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن آپ کی اولاد اس طرح سے نہیں آپ کو سمجھ پا رہی ہے، نہ جانتی، تو کوئی بات نہیں. تو ان گلوں و شکووں سے نا اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں. ہمیں نا، ہم دنیا کے لیول پر رہتے ہیں، جبکہ ہمیں تھوڑا اوپر اوپر اٹھیں گے تو ہی آپ بلندی ملے گی آپ کو. اوپر یہ نہیں ہے کہ اب ہم اٹھ جائیں، فزیکلی اٹھ جائیں، اسپرچولی، یہ مینٹلی، انٹلیکچولی قرآن مجید آپ کی مدد کرے گا. آپ کا جسم زمین پہ ہوگا لیکن آپ بلندی پر ہوں گے، جو آپ کا اصل ہے. قرآن مجید آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، بڑھاپے میں وہ طاقت نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسا وقت ہی نہ آئے کہ ہم اس طرح کی محتاجی ہو کہ کوئی ہمیں پکڑ کر یا ویل چیئر پر، یا کوئی اتنی محتاجی ہے کہ بستر پہ سارا کچھ آپ کو وہیں پہ صفائی ہو رہی ہے. آپ اس وقت سے اللہ تعالیٰ سے ابھی سے دعا مانگا کریں کہ آخر تک اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں، چلتے پھرتے رہیں. اور میں اکثر یہ دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ جن کی اولاد ان کی خدمت کرتی بھی ہے، یا آپ بھی اگر چاہتی ہیں، آپ کی اولاد آپ کو کتنے گھنٹے ٹائم دے سکتی ہے؟ کبھی آپ سوچیں. وہ بیچاری غریب نے بیچ میں 8-10 گھنٹے نوکری بھی کرنی ہے، کچھ گھنٹے سونا بھی ہے. اب باقی جو 6 گھنٹے بچتی ہے فرض کریں، اب اس میں بیوی بچوں کو بھی تو وقت دینا ہے، تو بازار سے سودا سلف بھی لانا ہے کہ نہیں. وہ ہر وقت یہی رونا میرے پاس نہیں بیٹھتے، میری نہیں سنتے. ہاں، یہ اولاد کو ضرور چاہیے کہ سمجھداری سے چاہے تھوڑا وقت بھی آپ دے پا رہے ہیں تو وہ اتنا کوالٹی ٹائم ہو، والدین کو صرف سنیں، ان کو پوچھیں انہیں کیا چیز کی ضرورت ہے، ان کو انکریج کریں، ان سے اچھی باتیں کریں، ان کو خوش کرنے والی باتیں کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے پاسٹ کو اپریشیٹ کریں، ان کے پریزنٹ کو، ان کو احساس دلائیں آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھے. ایسی باتیں کریں. ہمیشہ تو کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن اس طرح کی باتیں کریں، ان کا دل راضی کریں. یہ اولاد کر سکتی ہے. اور والدین جتنا اولاد ٹائم دے رہی ہے اس میں خوش رہا کریں، اور انہیں بد دعا نہ دیا کریں، گلے شکوے نہ کیا کریں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں اگر کہیں کمی بیشی ہے. پہلے ان کی ٹریننگ ہم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صرف ماں باپ ہی آپ کی تربیت نہیں کرتے، آپ کی بیوی یا شوہر، ان کا بھی آپ کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اس طرح سے استادوں کا بھی اثر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن والدہ کا رول اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا.
اس میں کوئی بحث نہیں. والدہ نے بہت کچھ سکھانا ہوتا ہے بچے کو، کبھی الفاظ سے، کبھی عمل سے. اب کسی وجہ سے آپ خود تربیت نہیں بھی کر سکے، کوئی بات نہیں، اللہ کرنے والا ہوتا ہے مدد. تو آپ ان کے لیے دعا کریں جو کمی آپ کی طرف سے رہی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اکثر بزرگ، پہلے میں نے کہا نا کہ کسی وجہ سے بھی، اب وہ وجہ جائز ہے ناجائز ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گی. بچوں کو وہ وقت نہیں دیا جاتا، نہ پہلے دیتے تھے لوگ، نہ آج دے رہے ہیں. وہ اولاد کو سنتے تک نہیں ہے، ان کے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلم ہے. ہر ایج، ایک چھوٹے بیبی بچے کی ایک اپنی پرابلم ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا آپ کو وہ جو چھوٹا سا بچہ ابھی وہ بول بھی نہیں پا رہا ہے، چل بھی نہیں پا رہا، اس کے اپنے پرابلمس ہیں جسے صرف وہ اس نے اپنی ماں کو ایکسپریس کرنے، اور اللہ نے ماں کے دل میں ڈالنا ہے کہ یہ سوچ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے، یہ مشکل میں ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی اور مشکلات ہوتی ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں تو، یا بڑے مل جاتے ہیں تو وہ بچہ، وہ بہن بھائیوں کی مشکلات، کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے بچے کو اس کے بڑے بہن بھائی یا چھوٹے بہن بھائیوں سے کوئی مسئلہ بھی ہو رہا ہے. تو ہر بچے کے ہر عمر میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. سنا کیجئے، آپ جتنے بھی مصروف ہیں، اگر آپ اپنے شوہر اور بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں سکسیس کسے کہتے ہیں، دنیاوی کامیابی. آپ اپنے فیلڈ میں، اپنے پروفیشن میں بہت کامیاب ہوں گے، لیکن میری نظر میں یہ کامیابی نہیں ہوتی. کیونکہ کسی نہ کسی عمر میں جا کے میں نے بہت بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی سے انہیپی ہوتے ہیں، وہ بہت پچھتاوا فیل کرتے ہیں آخری عمر میں. اور جو اپنے بچوں کو جنہوں نے ٹائم نہیں دیا ہوتا، وہ بہت پچھتاوا فیل کرتے ہیں. کبھی تو ایکسپریس کرتے ہیں، زیادہ تر ایکسپریس کر دیتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پچھتاوے سے محفوظ کرے، محفوظ رکھے. میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ جتنی بھی پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ اگر بچوں کو ان کا حق دیں گی نا، ان کا مناسب وقت جو بنتا ہے دیں گی، تو ساری زندگی آپ کے اندر ایک اطمینان رہے گا کہ آپ نے ان کو ان کا حق دیا. ورنہ آپ ساری زندگی اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتی رہیں گی. کوئی بات نہیں، یہ بھی ضروری تھا، میرا بھی تو حق ہے، میری بھی تو زندگی ہے، میرا بھی تو کیریئر ہے، میری بھی تو خواہشات ہیں، میرے بھی تو ڈریمز ہیں. آپ جو عورت اپنے ڈریمز اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی سے پورے کرتی ہے نا، نہ ہی میں اسے کامیاب سمجھتی ہوں، اور نہ ہی میں نے ایسی عورتوں کو خوش دیکھا ہے. عورت قربانی کا نام ہے. میں نہیں کہتی اپنے ڈریمز کی قربانی کیجیے، وقت دیکھ لیجیے. اگر کوئی وقت ایسا ہے کہ آپ کے شوہر اور بچے کو زیادہ ضرورت ہے تو کچھ آپ بیچ میں سے بریک لے لیجیے، بس میں اتنا کہہ رہی ہوں. یا سمجھداری سے کچھ ایسا کیجیے، بچوں کو ضرور ٹائم دیجیے، اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا. میں نے بہت ساری یہ جاب کرنے والی خواتین کو اس بڑی تکلیف میں دیکھا. یہ ڈے کیئر سینٹر میں اگر وہ رکھتی ہیں تو وہاں پہ بچوں کی صحت اور ان کی عادات بگڑ جاتی ہیں. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اور اکثر ان کے بچے صحت مند نہیں ہوتے، اور انہیں یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی وہ صحت نہیں ہے، برا فیل کرتی ہیں. بتائیں گی نہیں، وہ اسی میں ہوتا ہے، نہیں میں، میرے ڈریمز، میرا کیریئر، اور میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، اور بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے، بچے بگڑ جاتے ہیں، بچوں میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، بچے کانفیڈنٹ نہیں رہتے. یہ جو باتیں بھی ہیں نا، جب اسلام جو کہہ رہا ہے نا، بس آپ میری بھی چھوڑ دیں کہ میں کیا کہہ رہی. اسلام یہی چاہتا ہے کہ ماں کی ہی گود میں بچہ سب کچھ سیکھے، ماں بھی دین سے جڑی ہو. بچوں کو کیوں اسلام کہتا ہے 7 سال کے بچے کو نماز سکھائے؟ تو وہ تبھی سیکھے گا جب آپ سے اٹیچڈ ہوگا، آپ کو دیکھے گا، ورنہ 7 سال کا بچہ تو اس طرف آئے گا ہی نہیں. خیر یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے، لمبی لسٹ ہے، اس میں میں نے کبھی کسی سے نہیں بحث کی. کیونکہ ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ خواتین واقعی ان کی گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ وہ سمجھ سکتی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو مجبوریوں کے بغیر جو اپنی ذات کو اوپر رکھتی ہیں اور ان کو بڑھاپے میں کیا فیس کرنا پڑتا ہے، وہ میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس جہاں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آپ اختلاف کرنا چاہیں آپ بالکل کر سکتی ہیں، اوکے؟ لیکن میں اپنے ایکسپیرینس جو میں نے آبزرو کیا ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمیں ایسا ایکسپیرینس کبھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے پچھتاووں سے بچائیں. بچوں کو ہر عمر میں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بڑے بھی ہو جائیں نا، شادی شدہ بھی ہو جائیں، بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. جہاں والدین کو ہوتی ہے وہاں بچوں کو بھی ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں.
اب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی پریشانیاں اس طرح سے ایکسپریس نہیں کرتے ہیں پیرنٹس سے، کہ پیرنٹس بوڑھے ہیں، پریشان ہوں گے، 100 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ویسے ہی بڑھاپا ایک، اس میں انسان فزیکلی اور مینٹلی ویسے بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ذرا سی چیز بھی برداشت نہیں ہوتی. لیکن بعض دفعہ اولاد جو خود شادی شدہ ہے، ایون بیٹے، وہ اپنے بیویوں بچوں سے، باہر کے حالات سے، جاب سے، وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں بعض دفعہ، اور کسی سے کہہ نہیں پاتے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جہاں لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، ہماری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، بچپن سے لے کے مرنے تک. یہ مجھے ٹائم دے، وہ مجھے میری تعریف کرے، وہ مجھے اپریشیٹ کرے. آپ کیوں نہیں لوگوں کی تعریف کرنے والے اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنے والے اور لوگوں کو وقت دینے والے بن جاتے؟ تو آپ ایسے بنے کہ آپ ہمیشہ بچوں کو، آپ بھی ساری زندگی قدم قدم پہ آپ ان کو جہاں غلط ہے وہاں ان کو گائیڈ کریں، جہاں وہ کمزوری محسوس کریں انکریج کریں انہیں. وہ بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ، آج بھی آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ دور کرے گا. آپ کوئی ذکر کر سکتے ہیں، پرانی باتیں کر سکتے ہیں. اور جن ماں کو اپنی اولاد سے دین کی باتیں کرنے کی عادت ہو نا، تو وہ قرآن اور سنت کی باتوں میں اتنا مزہ آتا ہے کہ باقی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں، اور جب آپ دینے والے بنتے ہیں نا، آپ دوسروں کو سنتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے خود کبھی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے اور میں اپنے دکھڑے سناؤں. یہ کمزور ترین انسان کی نشانی ہے، جسے قدم قدم پہ دوسرا انسان چاہیے کہ وہ میری تعریف کرے، وہ مجھے انکریج کرے گا تو میں اٹھ سکوں گی، میں کام کر سکوں گی، ورنہ تو میں بیمار ہو جاؤں گی. جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے نا، اور جب اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت تو سن رہا ہے، ادھر میں نے بات کی اور وہ سن بھی لی اور قبول بھی ہوگی، نہ بھی فوراً قبول ہو، ایسا ایسا جیسے بھی آپ کا تعلق بنتا ہے، بس اللہ نے دیکھ لیا تو کافی ہے. کسی نے دیکھا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیکھا نہ سے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا، اللہ نے سن لیا کافی ہے. میں آئی ہوں کلاس لینے، آپ میں سے ایک بھی نہیں آیا، سو وٹ. مجھے یاد ہے میں نے کبھی اس بات پہ نہ میں ناراض ہوتی ہوں نہ خفا ہوتی ہوں. صرف ایک بار یہ گرامر کی کلاس پہ میں اسٹوڈنٹ سے اس بات پہ میں تھوڑا ان کو میں نے اس طرح تو نہیں جس طرح باقی ٹیچرز ڈانٹتے ہیں، لیکن تھوڑا سا سختی کی تھی کہ آپ کوئی ایک بھی نہیں سبق یاد کر کے آئی ہوں سنایا کسی نے. لیکن اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں کرتی تو نہ کریں، اور میں خود تیاری کر کے جاؤں گی. یہ نہیں آتی بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. میں ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتی جاؤں گی، آ جائیں گی تو سنا دیں، نہیں آئیں گی تو میں حاضر ہوں. میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری نیت سے واقف ہے، اور میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. میرے سامنے تو میرا گول اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ الحمدللہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں اس بات پہ ناراض ہوئی، بلکہ اب وہ تیاری کر کے بھی آتی ہیں تو سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ مجھے ہی زیادہ بولنا ہوتا ہے. ویسے بھی ایسی عادت پڑ گئی ہے بولنے کی، اور پتہ نہیں اسی میں مجھے صحت ہے، اسی میں میرا سکون ہے. سارا دن قرآن مجید سے کسی نہ کسی بہانے سے کبھی پڑھتے رہو، کبھی پڑھاتے رہو، کبھی لائیو کلاس، کبھی ریکارڈنگ. بیچ میں 5 منٹ بھی ملتے ہیں مجھے تو میں ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سارا دن تیاری رکھتی ہوں کہ بیچ میں 5 منٹ میں ملیں گے تو میں ریکارڈنگ کر لوں گی اللہ کی برکت سے. تو آپ حاضر رہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، مجھ سے کام لے لیجیے. وہ آپ سے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا خود آپ کے پاس پہنچے گی. نہیں بھی پہنچتی، میں نے کہا نا کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک واقعہ بہت دفعہ سناتی ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بھی سناؤں گی، مجھے وہ بہت پسند ہے. آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا، ایک اللہ کے لیے. آپ بس آپ اپنی باتیں دل کی اللہ سے کریں. میرا شوہر نہیں مجھے سن رہا، میرے بچے نہیں سن رہے، فلاں نہیں سن رہا، یہ نہیں سنتے. میں نے بڑھاپے میں بھی عورتوں کو اتنا اس بات پہ لڑتے جھگڑتے اور اتنی اپنی گریس سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے. جتنے آپ گریسفل رہیں گے، خاموش رہیں گے، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. یقین کیجئے میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے جو یہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں، بڑھاپے میں بھی پڑھا رہی ہیں. ان کی اولاد ان کے ارد گرد ہر وقت مجمع لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، ہمیں وقت دیجیے امی جان، ہمیں وقت دیجیے، بتائیں کس وقت آئیں آپ سے ملنے، یا آپ کے کمرے میں کس وقت آئیں. تو قرآن مجید کی بھی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیے.
کیونکہ میں یہ اس لیے کہتی ہوں کہ آپ جو اولاد سے خفا رہتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، وہ آپ کو بےچارے کتنا ٹائم دے سکتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ آپ ان کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے نوکری کے نکالیں، سونے کے نکالیں، تو باقی وہ آپ کے پاس جتنا بیٹھیں گے، اب آپ کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتے. اچھا چلے بیٹھ بھی گئے آپ کے پاس 6 گھنٹے، تو باقی کے 18 گھنٹے آپ کا دل کون بہلائے گا؟ تو سوچا کیجئے ان چیزوں کو. تو آپ سب جو میری سننے والی ہیں، آپ ایسا آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بڑھاپا نصیب ہو قرآن مجید کے ساتھ گزرے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخر وقت تک طاقت دیں، توفیق دیں، ہم دین کا کام کرتے رہیں. یہ کیا ناراضگیاں، گلے شکوے اور یہ ساس بہو کا جھگڑا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے بچائیں. تو آپ بس دین سے جڑیں، لوگوں کو ان کے حق دیتے جائیں. جو آ رہا ہے، بہو آ رہی ہے، اس کو اس کا حق دے کے بس بیٹے کے حوالے، بیٹا اس کے حوالے. آپ دین کا کام کرتی جائیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. میری سن نہیں رہا، میرے پاس بیٹھ نہیں رہے، پتہ نہیں. میں تو لوگوں کی باتوں پہ حیران ہوتی ہوں، یہ کیسی باتیں جن پہ آپ ناراض ہوتی ہیں؟ جتنے آپ نے لمبی لمبی لوگوں کو فون کر کے سنایا، لوگوں کے سامنے دکھڑے بولے، اتنی میں آپ اتنی انرجی ذکر پہ لگا لیں، تسبیح پہ لگا لیں. قرآن مجید آپ کہتی ہیں آپ سے پڑھا نہیں جاتا اس عمر میں، نماز آپ سے پڑھی نہیں جاتی، ظاہر ہے ٹھیک ہی کہتی ہیں آپ، لیکن آپ سے گلے شکوے اتنے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں. تو میری پیاری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں ایسا بڑھاپا نہیں ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مثالی بڑھاپا دے، ہم آخر لمحے تک ہوش و حواس میں ہوں، ایسا علم دے آخر تک قائم رہے. ہماری عقل ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ سب چیزیں بھول جائیں، واپس پھر جائیں، اور ہم آخر لمحے تک دین کے راستے پہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قدم قدم پہ میں قرآن مجید کی کوئی بات بھی کروں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بیچ میں مانگتی رہا کریں. یہ جو اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں نا، ظاہر ہے فزیکل ہم اکٹھے اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن یہ اسی میں شامل ہے. یہ بھی اب آن لائن کلاسز بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے کہ یہ وہ مجلسیں ہیں جنہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بہت سے احادیث مبارکہ ملتی. تو آگے چلتے ہیں، بات کہاں سے کہاں چلے گی کوئی بات نہیں، یہ درس ہے، اس میں اسی طرح ہی ہوگا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ سبحان اللہ تعالیٰ پاک ہے. ہاں جی، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اولاد سے. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی، میں جس طرح ہمیں ہے جی میں مر جاؤں تو میرے بات کوئی یاد رکھے. آپ لوگوں نے بھی وہ پڑھا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو دادا کے علاوہ، دادا سے اوپر جائیں نا، تو شاید ایک آدھ کا کسی کا نام آپ کو پتا ہوگا، باقی آپ کو کچھ نہیں پتا کسی کے بارے میں. کوئی لاکھوں میں سے ایک ہوگا جس نے کوئی لکھ کے رکھا ہوگا، اور لکھ کے رکھنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دادا، دادا کا دادا، دادا کا دادا. یہ کیا کر لیں گے آپ؟ تو یہ انسان کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ جی میں مر جاؤں تو میرے بعد مجھے یاد رکھا جائے، میرا بیٹا ہوگا تو میری نسل چلے گی. یہ وہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا زندگی میں. بعض بیٹے ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں دوسری جگہ، دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا پیچھے سے کہ کون تھا اس کا باپ، کس کی نسل آگے سے، وہ اس کی پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی، یا زندگی میں فوت بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو یاد رکھا جائے تو آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہمیں یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس ذکر ہوتا رہے ہمارا، ان بابرکت مجلسوں میں، وہاں پر ہمارا ذکر. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق یاد ہے، لیکن ایسا کچھ کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ آپ کا ذکر آپ کے بعد بھی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے اور آپ کا ذکر کرنا، آپ کا اخلاص، آپ کا دین کے راستے میں خدمت، کوشش، کچھ بھی، تو وہ آپ کو خود ہی لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ بھی ایک بندہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی بتا سکتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی بتا سکتے ہیں. آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نام لوگ آپ کو سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور آپ کا نام باعث اجر یہ سب کچھ ہوگا آپ کے لیے. تو اس طرح سوچا کیجئے. اچھا جی، اولاد جس جس چیز کے لیے بھی چاہیے، ابھی پوری لسٹ تو میں بتا ہی نہیں سکی. جس جس چیز کے لیے بھی انسان کو اولاد چاہیے، اللہ کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. بلہ ما، اچھا پہلا وہ تھا بلہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہیں، باقی ایوری تھنگ از مملوک، اور اولاد شریک ہوتی ہے، مملوک نہیں ہوتی ہے. تیسری، کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. قانت ہوتا ہے
فرمانبرداری. اس میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے گا. ایک تو یہ عام فرمانبرداری نہیں ہوتی، اطاعت گزاری نہیں ہوتی. ایک تو یہ اس میں عاجزی ہوتی ہے اور اس میں ہمیشگی ہوتی ہے. یہ خواتین بیویوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس طرح سے ہوں، فرمانبردار، اطاعت گزار. یہ لفظ قرآن مجید میں اور بھی اسی طرح مختلف جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو سب اس کے فرمانبردار ہیں، جبکہ اولاد تو اپنے والدین کی کبھی سرکشی بھی کر دیتی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب پھر آگے چلیں. آیت نمبر 117، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے، بنانے والا ہے. بنانے والا عام بنانے والا نہیں ہے، بنانے والا پیدا کرنے والے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. ایجاد کرنے والا، پہلی بار بنانے والا، بغیر نمونے کے بنانے والا، بغیر مثال کے بنانے والا. تو جبکہ بیٹا تو باپ کی مثال ہوتا ہے، اس کا نمونہ آپ کہہ لیں. یہ بھی. اور آخری دلیل، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا. امر بہت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، بہت. کام، حکم، معاملہ، حالت، اور بھی لمبی لسٹ ہے. کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو انما کا یہ بے شک کے ساتھ کرتے ہیں. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات اس کے سوا کچھ نہیں. اصل بات تو یہی ہے. یا چلے صرف اور ہی کے ساتھ. یقولو، تو وہ صرف یہی کہتا ہے لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتی. جس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ مجھے جو اولاد چاہیے میرے پاس رہے، میرا دل لگا رہے، میں اداس ہوں اور میں پریشان ہوں، مجھے پوچھتے نہیں. اور جس جس کام کے لیے بھی کسی انسان کو اولاد چاہیے ہو سکتی ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں. کن کہتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں. تو کیا پڑی ہے کہ اولاد ہو، پھر جوان ہو، پھر یہ کرے، اس کے منہ کی طرف دیکھتے رہیں، اس کی محتاجی دیکھتے رہیں. دعا کیا کریں. اپنی اولاد کے لیے خوب دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں. تہجد کے وقت کیا کریں. اب تو اتنے خوبصورت ترین 10 دن ہیں، خوب دعائیں کیا کریں اپنی اولاد کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہدایت کے لیے. ان کے دوست، ان کی کمپنی بھی نیک ہو، ان کی تنہائیاں بھی پاکیزہ ہوں. آج کل بہت فتنوں کا دور ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھے اچھے گھروں کے بچے بھی بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا نہ جانے. پہلے تو گھر سے نکلتے تھے تو باہر جا کے کسی سے ملاقات ہوتی تھی، اور کوئی کسی نے کچھ بھی ملنا ہے، کہنا ہے. اب تو گھر بیٹھے ایسے فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. خوب دعائیں کیا کیجیے. اب بچوں سے دوستی کریں، شک نہ کیا کریں. اس طرح نہ کیا کریں اچانک سے کمرے میں جا کے چھاپا مارے، چیک کرواؤ کیا دیکھ رہے تھے. یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. ان سے آپ ان کا اعتماد جیتیں. پہلے تو ان کا دل جیتیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں، ہر بات شیئر کر سکیں. اور اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو بھی جائے تو اس کو ابتدائی سٹیج پہ آپ ہینڈل کریں. بچے ہیں یہاں تو بڑے بڑے بھٹک جاتے ہیں، شادی شدہ مرد، خواتین، کوئی پتہ نہیں چلتا یہ سوشل میڈیا پہ کس کی کس سے دوستی ہو جائے کہاں. تو وہ بچے ہیں، پہلے تو ان کی تربیت خاص ان کو وقت دیں. ان سے دوستانہ ماحول آپ کے گھر کا ہو، فرینڈلی ہو، وہ آپ سے کچھ بھی کہہ سکیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو سمجھداری سے، حکمت سے. شور مچانے کی اور انہیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، سمجھداری سے ہینڈل کریں. لیکن بچوں کے لیے میں بس یہی کہوں گی، بہت بہت دعا کریں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. کتنے خوبصورت دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ انہیں عربی سمجھ آتی تھی عرب کو، پھر بھی نہ جانے کیوں نہیں. بس وہ ضد، ہٹ درمی اور بہت ساری وجوہات تھی. ورنہ یہ باتیں کتنی آرام سے سمجھ آنے والی ہیں. اگر ذرا سا کوئی ہمیں نہیں بھی زبان سمجھ آتی، ہمیں کوئی بھی بتائے تو بھی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ اللہ نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹی بنا لیا. آیت نمبر 117، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 118، وقال الذین، اور ان لوگوں نے بھی کہا، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. اس علم سے مراد وحی کا علم ہے. ٹھیک ہے؟ تو وحی کا علم ان کے پاس نہیں تھا، مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے پاس. یہ یہود و نصارہ کے پاس تھا. آسمانی کتابیں تھیں، شریعتیں تھیں، انہوں نے چاہے تبدیل کر دی تھی، لیکن ان کے پاس نہیں تھا. اور یہ کہتے تو یہی تھے، ہم دین ابراہیمی ہمارا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں تھا ان کا.
लौला क्यों नहीं युकल्लिमुन अल्लाह, अल्लाह हमसे कलाम करता, औ या तातीना आया, या हमारे पास कोई निशानी आती। अब ये भी, अब इनकी भी ख्वाहिशात चेक करें जरा। अब ये कहते हैं जी, ये कुफारे अरब जिन्होंने अपने से पहले लोगों यानी यहूद और नसारा की तरह इन्होंने भी ये मुतालबा किया कि हमसे क्यों नहीं कलाम करता। और इसकी बहुत सारी वजूहात है, डिटेल है। एक तो इनको लगता था कि हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा वेल ऑफ हैं दुनियावी तौर पर, क्योंकि ये लोगों को तो आज भी दुनिया लोगों को इस स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, जो जितना अमीर है वो उतना काबिल इज्जत है। वो होता है हमसे क्यों नहीं बात करता, हमारे पास क्यों नहीं आता। और दूसरा एक, फिर इसकी मैंने बताया ना बहुत सी तफसीलात हैं, ये भी है कि हमसे बात करेगा, हमारे पास कोई निशानी आएगी तो हम ईमान लेकर आएंगे। वो ईमान ही क्या, जो आपने जब देख लिया, जब आप देख लेंगे अल्लाह ताला को, फिर तो वो सजदे में भी जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे। कुरान मजीद से पता चलता है ईमान वही मतलूब है, ईमान वही पसंद है अल्लाह को, जो आज बगैर देखे आप अल्लाह पर ले आए हैं। कजालिका, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह, कौल अल्लाजीना, उन लोगों ने कहा, मिन कबली, जो उनसे पहले थे। उनसे पहले कौन थे, ये जो यहूद व नसारा, मिसला कौलिहिम, उनकी बातों की तरह। तो इससे पहले यहूद व नसारा ने भी ऐसे कहा था, आप पीछे से पढ़ के आए हैं। और अब ये कुफारे अरबी यही कह रहे हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो इल्म नहीं रखते, जिनके पास वही का इल्म नहीं है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। और इसी तरह इनसे पहले लोगों ने भी इन जैसी बातें की थी, इन्हीं की तरह। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल मुशाबा, मिलते जुलते हो गए। मतलब इनकी सोच एक जैसी है। अच्छा, इस किस्म की सोच रखने वाले हर दौर में रहे हैं, आज भी। कद बय्यनल आयाती, तहकीक वाज़ेह कर दी हमने आयात, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, यूकिनून, जो यकीन रखते हैं। यकीन रखने वालों के लिए जो बातें हमने बता दी हैं, जो आयात भेजी हैं, जो निशानियां दिखा दी हैं, वो काफी हैं। वो हमेशा से पहले भी बहुत रही हैं, आज भी जिन्होंने यकीन करना है उनके लिए ये बहुत है। आज की आखिरी आयत मुबारक देख लेते हैं। आयत नंबर 119, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना का बिल हक्की बशीरम व नजीरा, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ खुशखबरी देने वाला होते हुए और डराने वाला होते हुए या बनाकर भेजा है। तो आप बस हक पहुंचाएंगे, और हक पहुंचाते हुए जहां आपने खुशखबरी वाली बातें भी करनी है और डरावे की भी करनी है, जन्नत की बशारतें भी देनी है, जहन्नम के डरावे वईद भी सुनानी है। हर तरह के लोग होते हैं, कोई किसी से फायदा उठाएगा, कोई किसी से, और बस आपका यही काम है लोगों तक पहुंचा देना। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे जहन्नम के साथियों, जहन्नम वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, वो ईमान क्यों नहीं लाए, क्यों मुसलमान नहीं हुए, क्यों अमल नहीं किया। आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह दावत देने वाले जो हैं, आप अपना मिशन जारी रखा करें, दुआ जरूर किया करें, सबकी हिदायत के लिए कोशिश करते रहा करें। ना कभी दिल छोटा करें इनकी बातों से, इनके रवैयों से, ना दिल तंग करें, ना ही वापस पलटें, अपना मिशन जारी रखें। चलिए जी, आज हमने आयत नंबर 119 देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक से फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आयत नंबर 120 से शुरू करेंगे। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। आप में से जो, जिन्होंने सिर्फ दरसे कुरान सुनना है, आप जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। जिन्होंने अरबाइन नबवी में हदीस मुबारका भी आज की जो सुनना चाहती हैं, आप अगली रिकॉर्डिंग में हमारे साथ रहें।